السلام علیکم، ویلکم ٹو انڈس ٹو ایشز۔ بہت لوگوں کو جنگی عظیم کے بارے میں پتہ تو ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ اس کے آخر میں ہوا کیا تھا۔ جب جرمن شہری اور ہٹلر جنگ ہارنا شروع ہو گئے اور روسی فوجیں آگے بڑھنا شروع ہو گئیں تو کیا انجام آیا؟ کیا ہوا جرمن شہریوں کے ساتھ؟ اس ویڈیو میں ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ لیٹس بگن۔ 1943 یا کچھ جگہوں پر 1942 سے ہی کافی لوگوں کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی کہ جرمنی جنگ نہیں جیت سکتا۔ وہ آپریشن باربروسا فیل ہو چکا تھا ماسکو کے دروازوں پر، اور جرمنی کی سپلائی لائنز اس ویدر کو اور اس ٹھنڈ کو ہینڈل نہیں کر پا رہی تھی جو رشیا میں تھی۔ 1942 کے اندر تھوڑے بہت فریش گینز تو ضرور ہوئے، لیکن وہ 1941 جیسے نہیں تھے۔ اب واپس جانے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور جرمن فوجیں روسی دروازوں کو نہیں توڑ پا رہی تھیں۔ اس لیے ایک پینفل ریٹریٹ شروع ہو گئی جو 2 سال تک چلی۔ جب جنگ شروع ہوئی تھی اور جرمن فوجیں آگے بڑھ رہی تھیں تو بہت سے لوگوں نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا، کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی روسیوں سے بہت تنگ تھے۔ تو ان کو لگا کہ جو جرمن ہیں وہ آئیں گے اور ہمیں روسیوں سے بچا لیں گے اور ہمیں اپنے اپنے ملک دیں گے۔ لیکن جب یہ پلان فیل ہو گیا اور جرمن خود ہی ہارنے لگے اور واپس جانے لگے تو جن جن کولیبریٹرز نے ان کا ساتھ دیا تھا اب ان کو بھی ان کے ساتھ واپس ہی جانا پڑا۔ ایسٹونیا سے لے کر یوکرین تک ملینز آف سویلینز نے جرمن آرمی کا ویلکم کیا تھا، فلاورز کے ساتھ اور کسز کے ساتھ۔ لیکن جب روسیوں نے دوبارہ اس شہریوں پر کنٹرول لے لیا تو یہ سب لوگ جرمن آرمی کے ساتھ ویسٹ کی طرف نکل گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ رکے تو ان کے ساتھ روسی فوجیں کیا کریں گی۔ شروع میں تو کچھ ہی لوگ واپس جا رہے تھے، لیکن جب آہستہ آہستہ اندازہ ہونے لگا کہ یہ جنگ ہاری ہوئی جنگ ہے تو یہ مائیگریشن اور بڑھ گئی اور ایک میسو فلڈ بن گیا لوگوں کا۔ 1945 میں جرمنی کی سڑک سڑک پر ریفیوجیز تھے۔ کچھ لوگ تو ابھی بھی ڈینائل میں تھے کہ نہیں، جرمنی نہیں ہار سکتا، لیکن ملینز نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ویسٹ بھاگنے کا ہی ایک سیف آپشن ہے، ورنہ روسی ہمیں زندہ کھا جائیں گے۔ ایسٹ پرشیا یعنی جرمنی کا ایسٹرن حصہ، وہاں پر ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ اکتوبر 1944 میں جب سوویت آرمی قریب آ رہی تھی تو تب بھی وہ شہر پیسفل ہی تھا۔ ایرک کوچ جو ایسٹ پرشیا کا چیف تھا، ایک ہارڈ کور نازی تھا اور کرسچن تھا۔ اس نے حکم دیا تھا کہ وہاں سے کوئی بھی نہ نکلے۔ اگر کسی نے بھاگنے کی کوشش کی یا پینک کریٹ کیا کہ رشیا ہمیں کھا جائے گا تو اس کو ڈیتھ سینٹنس بھی مل سکتی تھی۔ اس نے یہ کہا تھا، کوٹ، کوئی بھی اصلی جرمن کبھی سوچ نہیں سکتا کہ ایسٹ پرشیا رشینز کو مل جائے۔ لیکن جنہوں نے رکنے کا فیصلہ کیا تھا ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کا انجام روسی کیا کریں گے۔ زیادہ تر جرمن شہریوں کو روسیوں کے بارے میں جو بھی بتایا جاتا تھا یا جو بھی ہارر سٹوریز بتائی جاتی تھیں کہ وہ کتنے باربیرک ہیں، تو انہیں لگتا تھا کہ یہ پروپیگنڈا ہے اور یہ سچ نہیں ہے، اور جو بھی ہے یہ گوبلز یعنی ہٹلر کا جو پروپیگنڈا چیف تھا وہ بڑا چڑھا کر بتا رہا ہے، اور اصل میں سوویت ایسے نہیں ہیں۔ لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ تو خود جرمنی کا پروپیگنڈا نے بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ اکتوبر 20 کی رات سوویتس نے جرمن ڈیفنسز توڑ دیے اور کنٹری سائیڈ میں گھس آئیں۔ تھوڑے دنوں بعد سوویتس وہاں سے چلے گئے، اور جب جرمنز نے وہ ایریا ریکلیم کر لیا تو جو انہوں نے دیکھا اس نے ان سب کو ہلا دیا۔ ایک جرمن آفیسر نے لکھا، ولیجز میں سویلینز کو ٹارچر کیا گیا، کچھ کو بارن ڈورز پہ کیلوں سے ٹانگ دیا گیا اور کافی کو گولی مار دی گئی روسیوں کے ہاتھ۔ ریفیوجی کانوائز، جو ریفیوجیز کا ٹینکر ہوتا ہے جس میں وہ جاتے ہیں ادھر ادھر، اس سے کچھ ان کو ٹینکوں سے کچل دیا گیا تھا۔ وومن، عورتوں کو کارٹ سے گھسیٹ کر نکالا گیا، ان کے ساتھ بروٹل زیادتی ہوئی، پھر انہیں وہیں پہ مار دیا گیا۔ ایک جرمن ڈاکٹر نے کہا، نیمرسڈورف کے پاس میں نے دیکھا کہ پورا ریفیوجی گروپ ٹینک کے نیچے کچل دیا گیا، ویگن، جانور، سویلین، زیادہ تر بچے اور عورتیں۔ دوسری جگہ ایک بارن میں 4 عورتوں کو کروسیفکشن کر کے مار دیا گیا۔ ایک اور فوجی نے اپنی ڈائری میں لکھا،
کہ ایک گھر میں ہمیں 72 عورتیں ملیں، کچھ بچے اور ایک بوڑھا آدمی، سب ڈیڈ، صرف کچھ کی گردنوں پر بلٹ مارک تھے، باقی سب کو کسی درندے کی طرح مارا گیا تھا۔ کچھ 1 یا 2 سال کے بچوں کا تو سر ہی کچل دیا گیا تھا۔ ایک اور سولجر نے لکھا، ہر فیمیل، ایون 8 سال کی لڑکیاں زیادتی کا شکار ہوئیں۔ جو مرد انہیں بچانے آئے انہیں یا تو کاٹ دیا گیا یا پھر ان کاسٹریٹ کر دیا گیا۔ جب جرمنی میں شروع میں یہ رپورٹس آنا شروع ہو گئیں کہ رشین نے ان کے ساتھ کیا ہے، تو لوگوں نے یقین ہی نہیں کیا۔ لیکن پھر نیوٹرل کنٹریز جیسے اسپین، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، ان کے انویسٹیگیٹرز نے کنفرم کیا کہ یہ سب کچھ سچ تھا۔ لیکن دنیا نے اس پر کوئی سمپتھی شو نہیں کی۔ جو برٹش کا میڈیا تھا، جیسے آج بھی ہے، وہ اتنا اینٹی جرمن ہو چکا تھا کہ برٹش لوگوں نے کہا کہ جو ہوا ہے جرمنز کے ساتھ وہ اچھا ہوا ہے اور ویسا ہی ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل مسلمانوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے مریں تو صحیح ہے، لیکن اگر اور کوئی مرے تو غلط ہے۔ 1945 میں کافی جرمنز نے یہ سمجھ لیا تھا کہ فوجی نہ ہونا بھی انہیں رشینز کے ہاتھ سے نہیں بچائے گا۔ رشین ہر کسی کو مار رہے تھے۔ ریفیوجیز کا فلڈ بڑھتا گیا۔ کچھ لوگ ایکسیپٹ کر چکے تھے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن جہاں پر مشکل تھی، پینا بھی تھا۔ برلن کی 7 شراب خانے جو تھیں، اس میں سے 6 ابھی بھی چل رہی تھیں۔ لوگ الکوہول میں درد بھلانے لگے۔ لوگ پارٹیز کرتے تھے ربل کے اندر، جب تک بے ہوش نہ ہو جائے۔ جو بھی جرمن بچے ہوئے تھے ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ اب ہو سکتا ہے ہماری زندگی زیادہ نہ ہی رہے، اس لیے وہ اب جسمانی طریقے سے اپنی ان کی جو درد تھا وہ نکال رہے تھے۔ چاہے کوئی اپنے گھر یا اپنی جگہ پہ رک گیا ہو یا پھر اپنی فیملی کے ساتھ مغرب کی طرف بھاگنا چوز کیا ہو، دونوں آپشنز رسک کے ساتھ تھے۔ یہ لوگ ایک ایسے حال میں تھے جہاں پہ کوئی بھی چوائس سیف نہیں تھی۔ جو لوگ بھاگے ان کو سردی، بھوک یا پھر رشینز کی ایئر فورس کا سامنا کرنا پڑا، اور اگر وہ مغرب میں زیادہ اندر چلے جاتے تھے تو امریکی جہاز بھی ان پر بم گرا سکتے تھے۔ جو رک گئے تو ان کا فیوچر اس رشین یونٹ یا اس آرمی پر ڈپینڈ کرتا تھا جو وہ ٹاؤن کیپچر کرتی تھی۔ کافی لوگوں نے اچھی ٹریٹمنٹ کے لیے رشین سولجرز کے لیے الکوہول یا ویلکم گفٹس رکھ لیے۔ رزلٹ اس پر ڈپینڈ کرتا تھا کہ کس طرح کے فوجی آتے تھے۔ کافی لوگوں نے بتایا کہ روٹین اس طرح تھی، جو پہلی رشین فوجیں ایک ٹاؤن میں آتی تھیں تو وہ ڈسپلنڈ ہوتی تھیں۔ ان کے اوپر ایک اچھا آفیسر ہوتا تھا، ان کی آرمی ڈرنک نہیں کرتی تھی اور ٹروپس کو کنٹرول میں رکھا جاتا تھا۔ وہ سویلینز کے ساتھ رسپیکٹ فل بیہیویئر کرتے تھے۔ لیکن پھر جب وہ آگے بڑھ جاتے تھے تو ان کے جو پیچھے والے رشین ہوتے تھے وہ آگے بڑھتے تھے، اور جاتے جاتے وہ ایک بات کلیئر کر دیتے تھے، جو ہمارے بعد آ رہے ہیں وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ اور یہ بالکل صحیح ہوتا تھا۔ جو ریئر اینڈ کے ٹروپس اب جرمن شہر میں داخل ہوتے تھے، اس میں کرمنلز، تھگز اور خاص طور پہ ایشیائی ریپبلکس کے سولجر ہوتے تھے، جیسے منگول ہو گئے، ازبیک، قزاق، جو سوویت یونین میں تھے۔ بے شک ریڈ آرمی کے ریگولر سولجرز جو تھے وہ بھی ایٹروسٹیز کرتے تھے، لیکن زیادہ تر جو رپورٹس ہوتی تھیں وہ ایشیاؤں کو بلیم کرتی تھیں۔ یہ ایک ٹپیکل ریسسٹ اگزامپل ہے۔ کچھ ٹاؤنز کو شاید شروعات میں بیٹر ٹریٹمنٹ ضرور ملی، لیکن اس کے بعد ان جگہوں پہ جیسے فوجی آئے اور جیسا تشدد کیا گیا وہ اتنے زیادہ ڈسکسٹنگ ہے کہ میں انہیں یوٹیوب پہ بتا بھی نہیں سکتا۔ ایک اکاؤنٹ ہینس گراف وان لیئنڈورف کا ہے، جو کونگسبرگ جو ایک جرمن شہر ہے اس کا ایک جرمن سرجن تھا۔ اس نے لکھا کہ جب سوویت فورسز شہر میں آئیں، اس نے وہاں رک کر وونڈڈ لوگوں کا علاج کنٹینیو کیا۔ فرسٹ آفیسرز آئے اور میری سب امیدوں کو ختم کر دیا۔ مجھے ایک کوٹ ریک سمجھا گیا۔ ان کی نظر میں صرف پاکٹس میٹر کرتی تھیں۔ کچھ نرسز کو کھینچ کر لے جائے اور پھر جب واپس آئے تو وہ ٹورن اور ٹراماٹائزڈ اور زیادتی کا شکار تھیں۔ جو بوڑھی نرسیں تھیں وہ بھی ٹارگٹ بنی اور وہ کوریڈورز میں ادھر ادھر گھومتی تھیں، لیکن چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہر کچھ گھنٹوں بعد ایک نیا بیچ سولجرز کا آتا تھا اور ان پر ٹوٹ پڑتا تھا۔ روسیوں کے سائیڈ پر بہت سے لوگوں نے کوشش تو کی
کہ ہم جرمنس کے ساتھ ایسا نہ کریں، لیکن یہ عام طور پہ ڈسکریج کیا جاتا تھا۔ کچھ سولجرز پروپاگانڈا میں جرمنس کے خلاف اتنے برین واش تھے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب کرنا پیٹریوٹک ہے اور محب وطنی ہے۔ ایک رشین پروپاگانڈسٹ ایلیا ایرنبرگ نے سولجرز کو اوپنلی انکریج کیا کہ آپ جرمنس کے ساتھ جو بھی کریں وہ سچ ہے۔ سوویت یونین یعنی کہ رشیا میں کرسچینٹی یعنی ابراہیمی مذہب سے بہت نفرت کی جاتی تھی، اور اس وجہ سے ننز کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا۔ کہیں بھی ایج میٹر نہیں کرتی تھی، 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کی عورت تک سب وکٹمز بنے۔ روسیوں نے ایک لوکل شراب خانے کو ڈھونڈا اور پھر اس کے ساتھ والے ہسپتال میں گھس گئے، کمرہ ڈھونڈا اور جتنے بھی پیشنٹس یا نرسز تھے ان کے ساتھ زیادتی کی اور پھر بلڈنگ کو آگ لگا دی۔ ایک عورت کو بیچ سے چیر دیا گیا، اس میں ڈیزل ڈالا گیا اور آگ لگائی گئی، دوسری کو تیل سوکھ کر کے آگ لگائی گئی۔ یہ سب چیزیں فرنٹ میں اب کامن ہو گئی تھیں۔ آخر میں مردوں کو بھی ٹارچر کیا جاتا تھا، خاص طور پہ ان کو جو یا تو بہت زیادہ ینگ ہوتے تھے یا بہت زیادہ اولڈ ہوتے تھے۔ جیسے جیسے روسی فوجیں آگے بڑھ رہی تھیں تو وہ جن بھی جرمن سویلینز کو پیچھے چھوڑ ہی تھیں، ان میں سے کافی کی لائف کبھی نارمل نہیں ہوئی اگر وہ زندہ بھی رہتے تھے۔ جو لوگ جرمن شہر ڈریسڈن جیسی سٹیز میں ریفیوجی بن کر تھوڑے عرصے کے لیے آئے تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ جب ایلائز یعنی فرانس اور یو ایس اے اور یو کے نے وہ شہر پہ بومبنگ کرنا شروع کی تو 1 لاکھ سے زیادہ سویلینز، جرمن گورے سویلینز مارے گئے۔ شہر ریفیوجی سے بھرا ہوا تھا، پاپولیشن یوزول سے ڈبل تھی۔ جو لوگ بریسلاؤ جیسے شہروں میں تھے جہاں جرمنز نے فورٹریسز بنائی تھیں، ان کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں تھی۔ جرمن آرمی نے سویلینز کو فورس کیا کہ وہ باہر نکل جائیں تاکہ سپلائز ضائع نہ ہوں۔ جو رک گئے ان کے سروائیو کرنے کے چانسز لو تھے، اور جو نکل گئے ان کو سوویت اور الائیڈ ایئر فورسز نے ٹارگٹ کیا۔ بہت سے لوگ تو ٹھنڈ سے ہی مر گئے، اور کچھ لوگ مارچ سٹارٹ ہوتے ہی فریز ہو گئے۔ لوگوں نے سمندری راستے اختیار کرنا شروع کیے، لیکن وہ تو اور بھی زیادہ مشکل تھا۔ پورٹس پہ کراؤڈ بڑھتا ہی گیا، اور ساری بندرگاہیں اس طرح محسوس ہوتی تھیں جیسے وہاں پر ایک زومبیز کا ٹولہ ہو۔ بچے گولڈن ٹکٹ بن چکے تھے، کیونکہ لمیٹڈ جگہ تھی تو جس کے پاس بھی بچہ ہوتا تھا تو اس کو جگہ دی جاتی تھی۔ اس سمے کچھ لوگ تو بچوں کو چوری بھی کر لیتے تھے تاکہ انہیں یہ گولڈن ٹکٹ مل جائے۔ کچھ ماؤں سے بچے چوری کر لیے گئے۔ ایک فیمس کیس ایک جرمن کشتی کا ہے، ولہم گسلوف جس کا نام تھا۔ اس کشتی میں ڈیسپریٹ جرمن سویلینز تھے جو وہاں سے سویڈن جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب وہ سمندر میں گھسی گئی تو 3 سوویت ٹورپیڈوز اور سب مرینز نے اس کو ہٹ کیا۔ اس کی وجہ سے 9,000 لوگ مر گئے۔ اب میں اس جنگ کا کنکلوژن دینے لگا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ بربریت تو میں نے پہلے ہی بول دی ہے۔ ہر جنگ جب آپ کرتے ہیں تو آپ ایک ڈائس رول کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہٹلر نے پولینڈ کو انویڈ کیا تھا، چاہے آپ مانو کہ اس کا گول کانکویسٹ تھا یا وہاں کے جرمن لوگوں کی پروٹیکشن، اس نے بھی یہی رسک سمجھا ہوگا۔ اگر وار برا گیا تو جرمنی پر کانسیکوینسز کافی زیادہ ہوں گے، یہ اس نے سوچا تھا۔ سوویت یونین کا انویژن بھی سیم لاجک سے ہوا۔ جرمن پبلک کو پتا تھا کہ ریٹیلیشن آئے گی، یہ ممکن تھا، لیکن جیسی ریٹیلیشن آئی وہ بیونڈ امیجنیشن تھی۔ یہ جو ایونٹس ہوئے ہیں یہ ایسے لگتا ہے کہ کسی 13th سینچری کی منگول انویژن کے ہوں، نہ کہ 20ویں صدی کے یورپ کی۔ ان چیزوں میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن میں یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی اسٹیٹس ہیں جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں، جب جنگ آخر میں آتی ہے تو یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ جنگ کو کبھی بھی اس طرح جہاد نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ہار جاتے ہیں تو آخر میں آپ کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے، اور اسی طرح کی چیزیں عراق میں امریکہ نے کی اور لیبیا میں بھی کی اور بہت جگہوں میں کی۔ جب گورے جرمنوں کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کسی جنگ کی بات کریں یا جہاد کی بات کریں تو سوچ سمجھ کر کریں۔ طاقت کے بغیر جنگ میں کودنا نہ صرف شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے بلکہ آپ کے اور آپ کے بچوں کی موت کا۔ اگر آپ ابھی تک میری باتیں سن رہے ہیں تو اس کا تھینک یو۔
پلیز سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں بتائیں کہ میں اگلی کس چیز پر ویڈیو بناؤں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال